فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. فرماتے وہاں پر اس جگہ پر 40 بڑے بڑے برگزیدہ اللہ کے ولی ایسے موجود تھے کہ اگر وہ 100 سال کے مردے کو حکم کر دیتے قم باذن اللہ وہ قبر پھاڑ کے اٹھ جاتا. ایسے ایسے ولی وہاں موجود تھے. فرمایا جب آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو سبوں نے اپنی گردنیں جھکا لی. حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کرسی پر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد غوث اعظم کے قدم کو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ لیا. اللہ اللہ. اب سنیں حضرت زہیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت آپ نے فرمایا تھا. حضرت سید شریف شیخ پیشوا ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا اس وقت فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے دل پر تجلی فرمائی اور تجلی فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب دان غیوب کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے آپ کو خلعت پہنائی گئی اور فرماتے ہیں اس وقت جتنے اولیاء تھے جو زندہ تھے اپنے جسموں کے ساتھ جو انتقال کر چکے تھے اپنی روحوں کے ساتھ اور فرشتے رجال الغیب سب کھڑے تھے. فرمایا پورا آسمان ڈھک گیا تھا. اللہ اللہ. اور پوری دنیا میں 313 اولیاء کرام تھے. جب غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. حرمین شریفین میں 17 اولیاء تھے. عراق میں 60 تھے. عجم میں 40 تھے. شام میں 30 تھے. مصر میں 20. مغرب میں 27. یمن میں 23. حبشہ میں 11 اور صد یاجوج ماجوج میں 7. سراندیپ میں 7. کوہ قاف میں 47. جزائر بحر محیط میں 24. جہاں جہاں جو بھی ولی تھا سب نے اپنی گردن کو جھکایا اور کہا غوث اعظم یہ سر بھی آپ کا ہے, یہ آنکھیں بھی آپ کی ہیں, یہ دل بھی آپ کا ہے, یہ جگر بھی آپ کا ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ اللہ. محبت سے درود پاک میں اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم. بس آخری بات سن لیں. حضرت شیخ ابو الحسین علی بن محمد بن احمد بن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے شیخ غوث اعظم حضرت شیخ حماد کے قبر پر پہنچے. حضرت شیخ حماد کے قبر پہ پہنچے. قبر پر فرماتے دھوپ بڑی سخت تھی. قبر پہ پہنچے. آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے. فرماتے کافی دیر ہو گئی. پیچھے جتنے لوگ تھے سب کھڑے ہو گئے مؤدب انداز میں. آپ فرماتے ہیں جب وہاں سے غوث پاک آئے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ حضور مسکرا کیوں رہے ہیں اور اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ آپ نے فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ شیخ حماد کے ساتھ میں ان کی جماعت میں نکلا. کچھ دور پہنچا. جب میں نہر کے قریب پہنچا تو شیخ حماد نے مجھے دھکا دیا. شیخ حماد بہت اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں ولی ہیں. فرمایا شیخ حماد نے مجھے دھکا دیا. میں نہر میں گر گیا. سخت سردی کے دن تھے. میں نہر میں گرنے سے پہلے میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی. آپ گر جاتے ہیں. فرماتے میں اٹھا اور اپنے جبے کو نچوڑا. پانی جب ختم ہوا تو میں پھر اسی جماعت میں چلنے لگا. شیخ حماد کے مریدین نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو حضرت شیخ حماد نے انہیں ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا خبردار کوئی ان کو پریشان نہ کرے. یہ کون ہے؟ فرمایا عبد القادر ہیں. میں ان کا امتحان لے رہا تھا. یہ امتحان کے اس طرح قابل ہیں کہ عبد القادر پورے پہاڑ ہیں, ان کو کوئی ٹس مس نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اب جو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ سنیں. فرماتے ہیں آج میں جب ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا ان کے سر پر یاقوت کا تاج ہے. فرماتے ہیں ان کے جسم پر جنت کے لباس ہیں. فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. فرماتے ہیں ان کے پیروں میں سونے کی جوتیاں ہیں. مگر دیکھتے کیا ہے داہنا ہاتھ سل پڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. غوث اعظم نے فرمایا او شیخ حماد یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں مگر داہنے ہاتھ سل کیوں پڑا ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا عبد القادر یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. پروردگار عالم نے فرمایا شیخ حماد میں ہر چیز تجھے عطا کر سکتا ہوں مگر وہ ہاتھ اس وقت تک صحیح نہیں کروں گا جب تک میرا عبد القادر تجھے معاف نہیں کر دیتا. جب تک میرا عبد القادر تجھے معاف نہیں کر دیتا ہے. اب شیخ فرماتے ہیں عبد القادر غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا. جب آپ نے فاتحہ اور دعا پڑھی ہے فرمایا اپنی قبروں سے 5000 اولیاء کرام نے جب آمین کہا تو اللہ نے انہیں معاف فرمایا ہے. وہ غوث اعظم کا مقام ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بارگاہ
بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم